بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی۔ السلام علیکم، MTL TV کے ساتھ میں ہوں محمد تسلیم لگا۔ آج ہم بات کریں گے اس وقت جو مذاکرات کی صورتحال ہے، لاس اینجلس میں ہونے والی آتش زدگی، بلوچستان اور KPK کے حالات، گریٹر اسرائیل کا نقشہ اور افغانستان اور بھارت۔ سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں افغانستان اور بھارت سے، کیونکہ بھارت کو جب طالبان نے لال جھنڈی دکھائی تھی اس وقت ہمارے لوگ یہ سمجھ رہے تھے، جو ہمارے طاقتور حلقے ہیں، کہ اب افغانستان ہمارا دوست ہو گیا ہے، اتحادی ہو گیا ہے، ہمیشہ کے لیے زیر نگین ہو گیا۔ لیکن یہ بات شاید ان کے علم میں یہ نہیں تھی کہ اگر ہم عزت نہیں کریں گے تو ہر قوم کے پاس، ہر شخص کے پاس متبادل، ہر کام کا متبادل موجود ہوتا ہے۔ پاکستان اور بھارت کی پاکستان کی جو مشرقی سرحدیں بھارت کے ساتھ، وہ تو ہمارے جنرل باجوہ صاحب اپنی، اب اس کے لیے کیا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، بزدلی، کاورڈنس کی بنیاد پر وہ اس پر جنگ بندی کر کے چلے گئے، اور ایسے چیف کو، آرمی چیف کو تو میرے خیال میں سزا ملنی چاہیے۔ لیکن بھارت، اس جنگ بندی کے معاہدے نے بھارت کو ایک سکون دیا اور اس نے ہمارے خلاف دوسرے محاذوں پر کام شروع کر دیا، جس میں ایران بھی ہے، جس میں افغانستان بھی ہے۔ ایران میں اس نے چابہار پر انویسٹمنٹ کی، اور اب افغانستان اور ایران کے درمیان ایک روڈ بنائی جا رہی ہے، جو پہلے بہت اچھی روڈ تھی، سے خراب ہو گئی تھی، پھر اسے دوبارہ ٹھیک کیا جا رہا ہے۔ اب سینٹرل ایشیا، جس کے لیے ہم کتوں کی طرح بھاگ رہے ہیں کہ وہاں سے تجارت ہم گوادر کے ذریعے کریں، معذرت چاہتا ہوں میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، لیکن ہمارے نااہل، جاہل، انکمپیٹنٹ حکمران اور وہ سربراہان مقتدرہ کے جو اسے خراب کر چکے ہیں پچھلے 20 سال میں۔ UAE کو ہم دیکھتے ہیں کہ mid-70s میں انہوں نے اپنا کام شروع کیا ترقی کا، اور 15 سال کے اندر اندر انہوں نے اپنے ملک کو دنیا میں ثابت کر دیا کہ یہ بھی کوئی ملک ہے۔ آج تو خیر اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا UAE کا، لیکن 73 74 میں 71 میں وہ بنے تھے، ان کا ملک بنا تھا، اور 72 73 میں انہوں نے کام شروع کیا تھا، اور 80 85 تک انہوں نے اپنے آپ کو دنیا میں اسٹیبلش کر لیا تھا کہ 7 مختلف ممالک یا ریاستیں انہوں نے اتحاد کیا، اور اتحاد کر کے انہوں نے اپنا ایک نقشہ بنایا، نقشہ بنا کے دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ آج اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں ہر طرف سے جتنی انویسٹمنٹ بھی ہو رہی ہے، سب سے زیادہ دبئی میں اور UAE میں ہو رہی ہے۔ ہم دیکھیں کہ ہم لیٹ 90s میں 25 سال سے زیادہ وقت گزار چکے ہیں، اور گوادر ہمارا جہاں تھا، سوائے ایک کوسٹل ہائی وے کے جو پرویز مشرف صاحب کے دور میں بنی، اس کے بعد کوئی کام نہیں ہو سکا۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں گوادر میں پوسٹڈ تھا تو اس وقت تو 14-15 کی بات ہے، 13-14 کی، تو اس وقت چائنیز حکومت کو 2100 ایکڑ زمین دی گئی کہ جی یہاں ہم فری ایک ہماری انڈسٹریل زون ہوگا، جس میں چیزیں آئیں گی، بنیں گی، مینوفیکچر ہوں گی، گاڑیاں آئیں گی، ریپیئر ہوں گی، بنیں گی، اور پھر ایکسپورٹ ہو جائیں گی، امپورٹ چیزیں ہوں گی اور پھر ایکسپورٹ ہو جائیں گی۔ اسے 25 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کو آیا، اور وہ 30 سال کی جو لیز ہے ان 200 ایکڑ کی اب ختم ہونے کو آ گئی۔ ہم نے وہاں نہ بجلی کا انتظام کیا، نہ پانی کا انتظام کیا۔
یعنی ہم کتنے احمق اور جاہل ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم یہاں بہت بڑا ملک کھڑا کر دیں گے، ہانگ کانگ بنا دیں گے اسے، لیکن اس کے لیے ہم بنیادی ضرورتیں جو ہیں ان کے بارے میں نہیں سوچ رہے۔ اس وقت ظاہر ہے بلوچستان میں حالات بہت برے ہیں، پھر کے پی کے حالات اس سے زیادہ برے ہیں۔ اب ہماری جو طاقتور حلقے ہیں وہ تو لگے ہوئے ہیں صرف پی ٹی آئی کے پیچھے، ان کی تمام تر توجہ پی ٹی آئی کی، کہ پی ٹی آئی کو کس طرح کریش کرنا ہے، عمران خان کو کس طرح تباہ کرنا ہے۔ لیکن جو ہمارے مخالف ہیں انہوں نے ہمارے ہی 17 لوگوں کو اغوا کر لیا، ان میں سے 8 لوگ تو بازیاب کرا لیے سیکورٹی فورسز نے، باقی 9 افراد وہ کہاں چلے گئے، وہ لے کر چلے گئے، اور انہوں نے یہ پیغام بھجوایا ہے کہ ہم انہیں قتل نہیں کریں گے، ہم نے انہیں قتل کرنے کے لیے اغوا نہیں کیا، ہم نے اپنے مطالبات آپ سے منظور کروانے ہیں۔ اب لوگوں کے بدلے لوگ چھٹیں گے، کیا ہوگا؟ لیکن یہ پتہ نہیں ہمارے کون ناہنجار لوگ ہیں جو جن کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ 2 برادر اسلامی ممالک جن سے تعلقات اچھے کر کے، بہتر کر کے، اور بلوچستان کو فوکس کر کے ہم نہ صرف بلوچستان کی ترقی، بلوچ عوام کی ترقی پر اپنا کردار ادا کر سکتے تھے، بلکہ اس سے پاکستان کو بھی بہت فائدہ ہوتا، اور ہم بھیک مانگ رہے ہیں۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں جو مذاکرات کا دورہ ہے، اب مذاکرات میں وقفہ آ گیا 1 ہفتے سے زائد کا، اب آج بھی ملاقات کی اجازت نہیں ملی، کل ملتی ہے یا نہیں ملتی، لیکن یہ بات اب سامنے آنا شروع ہو گئی ہے کہ یہ مطالبات، یہ مذاکرات اب غیر منطقی انجام کو پہنچ گئے۔ حالانکہ اصولاً تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ منطقی ہیں، کیونکہ منطقی میں ناکامی نہیں ہوتی، لیکن پلان یہی تھا کہ ان کو ناکام ہونا ہے، اور یہاں فیصلہ کرنے میں دیر، کھلاڑی جس سے آپ نے مقابلہ کرنا ہے وہ اس کے مقابلے پہ آپ نے کون سا کھلاڑی کھلانا ہے وہ آپ کے پاس ہے نہیں۔ کم از کم اس وقت پاکستان میں کوئی ایک کھلاڑی بھی ایسا نہیں ہے جو عمران خان کا مقابلہ کر سکے۔ لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں کہ ٹویٹر پاکستان لے آئے عمران خان کا، فلاں یہ پاکستان کر لیں، اور پھر پوری توجہ دی جا رہی ہے کہ تحریک انصاف کے درمیان کسی بھی اختلاف کو، کوئی بھی اختلاف ہو، اسے ہوا بنا کر سامنے پیش کیا جائے اور اس سے تحریک انصاف کو نقصان پہنچائے۔ یعنی جب پوری کوششیں ہماری یہ ہوں گی تو ہم کہاں سے کامیاب ہوں گے؟ ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ جی 5 گروپ ہیں، 4 گروپ ہیں، 6 گروپ ہیں پاکستان تحریک انصاف میں۔ ہاں بالکل بنائے گئے ہیں، پلان کر کے بنائے گئے ہیں۔ ایک گروپ وہ ہے جو چھوڑ گیا، ایک گروپ انٹرویو دے کے چلا گیا، ایک گروپ آیا معافی مانگی، اور پھر دوسرا گروپ اب وہ جو چھوڑ کر گیا تھا اس میں ایک گروپ اور بنایا گیا جو دوبارہ واپسی چاہتا ہے پاکستان تحریک انصاف میں۔ اب آ سکے گا نہیں آ سکے گا اس کا فیصلہ تو عمران خان کریں گے۔ لیکن ایک بات بہت ضروری ہے اور یقینی ہے کہ عمران خان جب بھی باہر آئیں گے ان سے ڈیل تو ہو نہیں سکتی، نہ وہ ڈیل کریں گے۔ اور میں تو اپنے جو ہمارے فوجی بھائی ہیں، جو ہمارے مقتدرہ کے لوگ ہیں، جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، ان کو یہی کہوں گا کہ آپ نے ابھی تک بندہ سمجھ کے اس کے مطابق اسٹریٹجی نہیں بنائی۔ اس وقت ان کا پرابلم، وہ کسی شاعر بقول شاعر کے، انہیں یہ شوق کے کردار آئینہ بدلے، تمہیں یہ شوق کے کردار آئینہ بدلے، تم اپنے آپ کو بدلو کہ دوسرا بدلے۔ مطلب اب آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان کو ٹریک پر کس طرح لانا ہے۔ خدا نہ خواستہ پاکستان کو نقصان ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار، سب سے بڑا ذمہ دار وہ ہوگا جو حکومت میں ہوگا یا با اختیار ہوگا۔ اپوزیشن کو اس کا ذمہ دار نہیں کہا جا سکے گا۔ لیکن بہرحال
عجیب بات ہے. لیکن ایک چیز اور بھی ہے کہ گریٹر اسرائیل کا ایک منصوبہ سامنے آ گیا ہے، جس میں اردن، شام، فلسطین، سعودی عرب کے کچھ علاقے، مصر کے کچھ علاقے، یہ بھی انہوں نے دکھائے ہیں، شامل کیے. اس پر ایک رد عمل آیا ہے پوری عرب دنیا سے. لیکن چونکہ ہماری عرب قیادت جو ہے وہ بادشاہ لوگ ہیں نا، شہزادے ہیں، حکمران جو ہیں بادشاہ ہیں، تو وہ ان باریکیوں کو شاید سمجھ نہیں پا رہے. کون کیا کر لے گا وہ تو پھر وقت بتائیں گے کہ کیا وہ سعودی عرب میں بھی مدینے تک پہنچ جاتے ہیں یہودی، کیونکہ انہوں نے تو خیبر کو اپنا حصہ بنانا ہے، اور خیبر سے تو نکالا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور وہ انتقام، وہ شکست یہودی آج تک نہیں بھول سکے. اس وقت اسرائیل غزہ پر جو کچھ کر رہا ہے اس پر ہماری دنیا اسلام کے تمام حکمرانوں، تمام طاقتور لوگوں کو ڈوب مرنا چاہیے، کیونکہ ان لوگوں نے فلسطینیوں کے لیے وہ کردار ادا نہیں کیا جو ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے کرتا ہے. لیکن بہرحال یہ تقدیر کا لکھا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ لوگ ایکسپوز ہوتے چلے جائیں گے. لیکن اس میں ہم ایک چیز اور دیکھتے ہیں کہ 2 روز پہلے لاس اینجلس امریکہ میں جنگل میں آگ لگی، اور اس آگ نے 27 ارب ڈالر کا نقصان پہنچا دیا. 27 ارب ڈالر کا نقصان ہوا، اور بہت بڑے بڑے لوگوں کے، ہالی ووڈ انڈسٹری بند ہو گئی، ہالی ووڈ کے بڑے بڑے اسٹارز کے گھر جل گئے، اور ان میں ایک ایسے شخص کا گھر بھی جل گیا جو فلسطینیوں کا مذاق اڑایا کرتا تھا، ان پر کی جانے والی بمباری کو پر خوش ہوتا تھا. اور آج جب اس کا گھر جلا ہے تو وہ رو رہا ہے. یہ مکافات عمل ہے، اور اس مکافات عمل کا حصہ کسی وقت بھی امریکہ بن جائے گا، ہمارے حکمران بنیں گے، مسلم امہ کے تمام حکمران بنیں گے، کیونکہ مظلوم کیا کبھی رائے گاہ نہیں جاتے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.